बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग की पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। खुलासे की सूरत में इमरान खान के 2 मज़ीद केसेस इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान को बरी किया और दुनिया की जो आलमी जंग छिड़ने का मामला शुरू हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला बड़ा तशवीशनाक हो गया। भारी कुमक अफगान तालिबान जो है वो कुमक अपनी सरहद पर जमा कर रहे हैं इस वक्त। उसकी तफसील आगे चल के देखते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज में अफगान शहरियों की बरतरफी का मामला, इसके साथ साथ अरशद शरीफ समेत सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा केस है, उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। 27 रमज़ानुल मुबारक को अडयाला जेल के दरवाजे खुलने की उम्मीद क्यों पैदा हुई। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर है जो इसी हवाले से इमरान खान की रिहाई के मामले पर जिसका असर है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। खान को पार्लियामेंट में पेश करने का इम्कान भी और अदालत में पेशी का इम्कान भी। सुप्रीम कोर्ट में पहला फॉर्म 47 आपको पता है कलअदम हुआ और ये काजी फायज की अदालत में आया। अब मजीद कितने केसेस हैं, क्या नतीजा होगा। नवाज शरीफ सियासत से बिल्कुल मायूस हो गए, बेटों के साथ सऊदी अरब, उसके बाद लंदन। वो तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ का मामला भी बड़ा अहम है और शेख रशीद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल के उम्रे की इजाज़त मिल गई। साइफर केस की अपडेट्स ताज़ा तरीन जो क्या है, इमरान खान की बहनें पहुँच गई। जब तक आप वीलॉग देखें शायद उस वक्त तक मजीद मालूमात आए, वो अगले वीलॉग में कवर करूँगा। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता जो आज साइफर के केस में, जिस पे हकीकी मानों में आज जज मियां गुल हसन अपना सर पकड़ कर बैठ के ठंडी ठंडी आहें भरने लगे और हकीकी मानों में सोच रहे होंगे ये जो हमारी अदलिया में रैंकिंग है ये बिल्कुल दुरुस्त है, अभी हमने मजीद नीचे गिरना है। साइफर केस में देखें खान पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया, सबसे बड़ा, कि खान ने साइफर केस को पब्लिक किया और ये मालूमात जो अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजी वो लीक होगी और इससे हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। अब यहाँ पर मियां गुल हसन ने पूछा जो मालूमात लीक हुई वो दिखाएं हमें, वो ट्रायल कोर्ट में आपने दिखाई, तो एफआईए ने कहा चूँकि वो लीक हो गई हैं, सारी दुनिया को पता चल चुकी हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। जज ने कहा एक इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो चुकी है तो फिर वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो खुफिया इन्फॉर्मेशन कैसे रह सकती है, वो लीक हो चुकी है। खुफिया तो वो जिसका पता ना हो। अब आपको पता चल चुका है, आपने ट्रायल कोर्ट में जज को दिखाया, आप हमें भी दिखाएं। उन्होंने कहा जी हमने ट्रायल कोर्ट में नहीं दिखाई। जज ने, हाँ यकीन करें, मियां गुल हसन ने कुर्सी पीछे करके लंबी ठंडी सांस लेके माथे पे हाथ रख लिया। उसने कहा ये मैं किन जाहिलों के हाथ चढ़ गया हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन सारी दुनिया को पता चल चुकी, इंटरसेप्ट की स्टोरी में छप चुकी, ये उसे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। और इसमें इंतहाई मुज़क्का खेस बात, ट्रायल कोर्ट के जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने ना तो साइफर पढ़ा, ना उसे इस पूरे केस के मुंदरजात का पता भी नहीं था, फिर भी उसने सज़ा सुना दी। जजेस हैरान परेशान अब करें क्या। इस किस्म का अदालती निज़ाम चल के इस किस्म की सज़ाएँ खान को दी गई। ज़रा अंदाज़ा करें कि ये यहाँ पर जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ जैसे लोग, इसके साइफर का कोड पूरी दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान गैर महफूज हो गया। इस कदर अनपढ़ और जाहिल लोग, इसीलिए तालीम कितनी ज़रूरी है, सीखना कितना ज़रूरी है। इन्हें अंदाज़ा नहीं जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाते रहे उसकी इज़्ज़त अल्लाह कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है। आपने वो अभी वीडियो देखी होगी, एक वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बड़े नेक आदमी, अल्लाह के दीन का काम करते हैं, आपको पता है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च में अभी आए हाल ही में और इनकी मुलाकात एक प्रीस्ट से, जो पादरी चर्च का होता है, उससे इस्लाम के हवाले से इनका तारुफ नहीं कराया गया। इनका तारुफ था ये मुफ्ती हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा, ये होना चाहिए था कि बहुत बड़े। इनका तारुफ था ये इमरान खान के मुल्क से हैं। मुफ्ती साहब के अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर हिंदुस्तान, बलोचिस्तान, हर तरफ, मिडल ईस्ट, हर जगह। लेकिन देखिए अल्लाह ने पाकिस्तान की पहचान का जरिया इमरान खान और इन लोगों की पहचान का जरिया इमरान खान, क्योंकि वो नमूसे रसालत साहब का मुकदमा लड़ता रहा। और मेरा ईमान है, देखें जो अल्लाह के महबूब आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसका मुकदमा लड़े, उसे रहती दुनिया तक वो सर बुलंद रहेगा, ये जो मर्जी कर ले। खान की रिहाई के बारे में देखें, मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने लगा हूँ अमेरिका से। और आपको पता है बहुत से लोग वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज से वहाँ पर लगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग कर, जो उनके बस में आए। अभी सलमान अहमद जुनून ग्रुप के, आप जानते हो, कल रात मुझे उन्होंने बड़ा तफसील से पैगाम भेजा, मैं वो पैगाम आपके सामने पढ़ देता हूँ कि सलमान ने एग्जैक्ट कहा। उसने कहा अल्लाह की मदद से हमारा दबाव इस वक्त शदीद तरीन दबाव कामयाब हो रहा है। हमारे 3 मुतालबात इंशाअल्लाह को पूरे हो रहे हैं इस रमज़ान में तस्लीम है। पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई, दूसरा मुतालबा इलेक्शन की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी ऑडिट करना, और तीसरा बुशरा बीबी और तमाम ख़वातीन सियासी जो कैद लोग हैं उनकी रमज़ान के महीने में फिलफोर रिहाई। इस पर वो कह रहे हैं कि मैं अपने सोर्सेस के बारे में आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे 7 दिन हम इस पर काम कर रहे हैं। और उस वक्त अमरीका के सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर जो इस पूरी गेम में हमारे साथ राब्ते में है, वो हमारे छोटे छोटे उठाए हुए कदम कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात अभी हुई, रहनुमाओं का, स्टेक होल्डर्स का जो प्रेशर है, मकसद खान की रिहाई। और इस पर ये सलमान का ये कहना है, जो कि मैंने उनसे इजाज़त दी कि उनका नाम लेके सोर्स से बात करूँ, तो उन्होंने कहा
نام آپ لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جن سورسوں سے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ابھی اس پر بتانے پر تیار نہیں. لیکن انہوں نے کہا ڈونلڈ لو کی جو ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ ہیئرنگ ختم ہونے کے بعد سائفر کے معاملے وہ تفصیل سے مطلب سارے معاملے کی بات کریں گے کہ ان کاوش کا کیا نتیجہ ہے. میں ان کو پروگرام میں مدعو کر کے ان کے سامنے معلومات آپ کے ضرور رکھوں گا. لیکن ان باتوں کا نچوڑ سارا یہ ہے، اور بھی بہت سارے جو سورسز ہیں، وکلاء کے ساتھ بات چیت ہوئی ساری، ان تمام چیزوں کا مجموعہ اگر نکالا جائے ایک دو لائنوں میں تو عمران خان کی رہائی پہ ہر بندے کا سوال یہی ہے. تو دیکھیں عمران خان کی رہائی رمضان کے مہینے 27 رمضان کو انشاءاللہ العزیز بنتی ہے. اڈیالہ جیل کا دروازہ 27 رمضان کو کھولا جانا چاہیے. اب یہاں خان کی آج جو 2 کیسز میں رہائی ہوئی، لیکن جو بڑا اہم معاملہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ دیکھیں خان پر 200 سے زیادہ کیسز ہیں، FIRs ہیں. مطلب اب فلاں مقدمے میں خان کو رہائی ملے گی، اس مقدمے میں ملے گی، اس مقدمے میں کیس ختم ہوگا. لیکن اصل مقدمات سب جانتے ہیں 3 ہیں، ایک سائفر، ایک القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، عدت نکاح بھی انہوں نے جوڑا ہوا. اب یہ مقدمات جب تک صحیح فیصلہ عدالت سے نہیں آتا کوئی واضح تاریخ میں کم از کم نہیں دے سکتا. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جب تک جون کا بجٹ پیش نہیں ہوتا، معاملات IMF کے 14-15 اپریل کو واشنگٹن میں جو پیسوں کا معاملہ طے نہیں ہوتا، یہ معاملات کسی صورت میں بہتر نہیں ہوں گے. رہائی جو ہے جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے. باقی اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، وہ چاہے تو جس طرح ضیاء الحق منصوبے بنا کر بیٹھا تھا بے نظیر کو نہیں آنے دوں گا لیکن پھر آموں کی پیٹی نکل آئی. اس طرح یہ خان کہتا رہا الیکشن نہیں ہونے دوں گا، شیخ مجیب الرحمان کو رہنما نہیں بننے دوں گا. شیخ مجیب نے رہنما کیا پورا ملک ہی بنا دیا اور اس کو چلا بھی دیا. تو یہ اللہ کے منصوبے ہیں، اس کی چالوں کے سامنے میں تو خیر سرنڈر کرتا ہوں. سب سے بڑا معاملہ ہے اس کا، وہ بہتر جانتا ہے. مجھے جو خطرناک معاملہ اب نظر آ رہا ہے وہ پاکستان افغانستان کا ہے. اس پر میں نے کل بات بھی کی تھی. دیکھیں میں محسن نقوی کا بیان سن رہا تھا، خدا انہیں عقل اور ہوش کے ناخن دے، ان معاملات کو یہ سمجھ نہیں سکتے، ڈیل نہیں کر سکتے. یہ سمجھ رہے افغان حکومت سے نہیں، تحریک انصاف کے کارکنوں سے بات کر رہا ہوں، لاہور میں لٹکا کے پھینٹی دوں گا، وہ بولیں گے نہیں، مار کھاتے رہیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر ماریں گے، پھر بھاگ جائیں گے. اور یہ 127 ممالک سے $1 کھرب کی شکست ان ملکوں کو دے چکے ہیں. 20 سال لڑتے رہے ہیں، ان کی نسلیں لڑتی نہیں ہیں. افغانستان پر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی، یہ کبھی سوچے بھی نہ ان کے ساتھ لڑنے کا. ان کی سرحدیں 6 ممالک سے لگتی ہیں، کسی ملک کے ساتھ مسئلہ نہیں. آپ کے ساتھ سارے مسائل کیوں، ذرا سوچیں، غور و فکر کریں. آپ کے ہی مسئلے ایران سے شروع ہوتے ہیں، آپ کے ہی مسئلے ہندوستان سے بھی شروع ہوتے ہیں. ابھی TRT یہ رپورٹ پڑے، افغان حکومت ڈیورنٹ لائن پر بھاری کمک انہوں نے بھیج دی اور جھڑپیں بھی شروع ہو گئی بڑی ٹھیک ٹھاک. یہ ہمارے وہ ہمسائے ہیں جن کے ساتھ ہم نے آدھی روٹی شیئر کی. آج میزائل مارنے، میزائل پھینکنے کے معاملے آ گئے. معاف کیجیے گا. دنیا کا دیکھیں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اس کی سرحدوں کے ساتھ، اس کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ مسائل ہوں. یہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام ترین. پہلے ماضی میں ان سے پہلے والے سارے لوگ افغانستان کے معاملے میں مدد کرتے رہے. ماضی میں امریکہ ان کے دورے کردار پر اعتماد نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ ڈبل ایجنٹ ہیں. منافقین نے آج امریکہ کے ساتھ مل کے انہی کو مارنے کے چکر میں دوبارہ. تو دیکھیں یہ اس طرح کی جو وارداتیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. اس طرح جس جنگ کے دہانے پر لے جائے گے ڈالروں کے چکر میں، وہ خام خسارہ خراب ہو جائے گا. وزیر دفاع ایسے لوگ لگائیں، خواجہ آصف، یہ اس طرح کے بیانات جو آگ پر تیل پھینکیں گے. وہ لگا رہے ہیں عمران خان پہ الزام کہ جی 3-4 ہزار افراد عمران خان پاکستان میں لے. حالانکہ سب جانتے ہیں یہ پالیسی عمران خان کی تو تھی ہی نہیں. عمران خان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری فوج میں افغانی بھی شامل ہیں، ان کے بہانے اب افغان پختونوں کے ساتھ ظلم کرنے کی سوچیں گے. مطلب اس پروسیس میں دیکھیں، پہلے تو دیکھیں نا آپ کی انٹری کا سسٹم اتنا کمزور کیسے ہے کہ ایک لیفٹیننٹ، ایک کیپٹن بھرتی ہو گیا جس کا کوئٹہ میں گھر ہے. یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے نا سارا کہ جی افغانی بھرتی ہو رہے ہیں پاکستان کی فوج میں. اب خواجہ آصف یا نواز شریف جیسے لوگ یہ اصل دشمن ہے پختونوں کے. انہیں پتہ نہیں کیا نفرت ہے، کیوں ان لوگوں کا مسئلہ ہے. ان کے سارے بیانات اٹھا کے دیکھیں، انہیں اندازہ نہیں ہے یہ پاکستان توڑنے والی باتیں کرتے ہیں. خدا نخواستہ یہ کس آگ سے کھیلنا چاہتے ہیں. خواجہ آصف کی خواہشیں نہیں ہے پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلاؤں اور عمران خان کو بلاؤں، قرارداد تحریک پیش کروں، عمران خان بھی آئے. اللہ کرے ایسا ہو ایک دفعہ، یہ تینوں ہوں. پھر دیکھیں کس طرح وہ جو جنرل فیض، یہ پہلے تو خیر دیکھیں ہوگا نہیں، جنرل فیض کو انہوں نے عدالت میں نہیں پیش ہونے دیا، پارلیمنٹ میں کہاں نہیں دیتے ہیں. لیکن آئیں اور جنرل فیض ان کو بتائے کہ حکومتیں کیسے گرانے کے لیے خواجہ آصف سے 7-7 8-8 مہینے بعد ملاقاتیں رانا ثناء اللہ سے ہوتی نہیں. کس طرح عمران خان کی حکومتیں گرانے کے لیے سازشیں کیں. کس طرح انہوں نے بلا کے خود خواجہ آصف کا بقول آئی ایس کی میس میں ان لوگوں نے تصدیق کی خواجہ آصف نے کہ وہاں عدم اعتماد کے منصوبے بنتے رہے. یہ بتائیں گے سارا، باجوہ بھی بتائے گا کہ یہ کس طرح عدم اعتماد لائے، کس طرح سائفر آیا. لیکن یہ کر کے سارا بھاگ جائیں گے. دیکھیں جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں بہانہ کر کے نواز شریف ابھی سعودی عرب جائے گا، مریم جائے گی، شہباز شریف جائیں گے، پھر وہاں سے نواز شریف کے بیٹے تو آگے اسے لینے، وہ پھر وہاں سے بھاگ کے لندن
اپنے گھر واپس. اسی طرح یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے, خواجہ سے کامہ لے کے بھاگ جائے گا کہیں. ملک تو پاکستان کی تباہی کا مجھے خطرہ ہے. جس طرح آصف زرداری اپنا کھیل کھیلتا رہا, انہیں پتہ نہیں افغان طالبان کے پاس چھوڑا ہوا اسلحہ بھی موجود ہے, ایک نیری تباہی مچے گی. میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو خیر و تفہیم سے حل کرے. انہوں نے کچے کے ڈاکو سمجھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف جیسے ابھی زرداری کہہ رہا ہے آپریشن کرے کچے کے ڈاکوؤں کا. ویسے پاکستان کے ڈاکوؤں کو بڑا اعزاز ہے, کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو جو ہے, مطلب اب کچے کے ڈاکو سے بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کے پیر و مرشد بزرگ رہنما آصف علی زرداری باقاعدہ طور پر پکے کے ڈاکوؤں کے بھی مرشد بن چکے ہیں. تو اب دونوں کچے پکے کے پیٹی بھائی اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوٹ مار کر رہے ہیں. ابھی جلد ہی آپ کو کچے کے جو ڈاکو ہیں, ان کے کچھ نافرمان ڈاکوؤں کو جو مانتے نہیں بات, ان کے خلاف چھوٹے موٹے آپریشن ہوں گے, کیمرے لگا کے تصاویر لگا کے دکھا دیں گے آپ کو اس طرح کی. لیکن اصلی ڈاکو جو موجود ہے, اصلی ڈاکو جو بڑے مال پہ بڑے خزانے پر اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ اس لیے نہیں کہتا لیتا ہے کہ پورے کا پورا خزانہ ہاتھ میں, تنخواہ 1.5-2 لاکھ روپیہ کیا کرنا ہے. تنخواہ خان لیتا تھا کیونکہ اس کا گزارا اس تنخواہ میں تھا. عمران خان کہہ رہا تھا, کہتا ہے اس تنخواہ میں بڑا مشکل ہے گزارا, 2 لوگ تھے گھر کے, سارے خرچے. اب دیکھیں جو میاں بیوی اس تنخواہ میں, وزیر اعظم کی 2-2.5 لاکھ تنخواہ تھی اس وقت. اسمبلی کا جو رکن, جو بڑا عہدیدار یہ کہ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے, وہ مراد ساری لے رہا ہو, اور یہ بہت بڑی واردات کرتے ہیں کیونکہ تنخواہ تو 2-2.5 لاکھ روپے کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے. یہ اسمبلی کے ممبر اس لیے تنخواہوں کے لیے تو نہیں بنتے. اب اس وقت انہیں کوئی فیسلٹی اگر نہ ملے, کوئی ان کے ساتھ مراد نہ ہو, پھر دیکھیے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے سب وارداتی ہے. اس وقت الیکشن کے معاملات میں بہرحال ایک جیت نظر آئی سپریم کورٹ میں قاضی فائز کی سربراہی میں, جو بلوچستان کا حلقہ ہے PB50 قلعہ عبداللہ. وہاں عوامی نیشنل پارٹی کے انجینئر زمرک خان اچکزئی جیت کر حلف اٹھا چکا ہے, یاد رکھیے گا. فارم 45 میں اور اس میں 49-47 میں بڑا فرق. واردات دیکھیں کیسی, کہیں پولنگ سٹیشن پر اتنا ووٹ نہیں تھا پورے حلقے میں رجسٹرڈ جتنا ووٹ ٹرن آؤٹ سے بھی زیادہ پڑ گیا. اتنی انہوں نے مہر دبا کے لگائی, ٹھپے پہ ٹھپے. 21 امیدوار یہاں الیکشن لڑے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ تھا, تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی تھے, نورانی گروپ تھا, نون لیگ تھی, صوبے کی باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں. لیکن اصل مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی فضل الرحمان, پختونخوا ملی اتحاد کی جو اچکزئی کی جو پارٹی ہے وہ, اور ذاکر اللہ خان ترین یہ انڈیپینڈنٹ تحریک انصاف کے امیدوار تھے. اب ان سب کے جو فارم 45 ہے اس کے نتائج کے مطابق دیکھیں, اور جو فارم 47 انہوں نے عدالت میں جمع کروایا, اب 21 امیدواروں کے فارم 45 سامنے رکھے تو قاضی فائز بھی دماغ پکڑ کے بیٹھ کے اب کروں کیا. عوامی نیشنل پارٹی کو جتوایا گیا, ووٹ ہر حلقے ہر پولنگ سٹیشن کے حساب سے مختلف دلوائے گئے. لیکن اب ظاہر ہے فارم 45 کے مطابق تو ذاکر خان ترین کو جتانا چاہیے. ان تمام, اب قاضی نے کیا واردات کی کہ تمام الیکشن دوبارہ کرائیں. باریک واردات ہے بڑی. اب اسے پتہ ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے, پورے پاکستان میں الیکشن کروانا ممکن نہیں, جگہ جگہ واردات ڈالیں گے, اس طرح کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. فارم 45 پر تو دیکھیں سیدھا سیدھا نتیجہ ہے, تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس موجود ہے, مزید حلقے کھولے, اس طرح کے نتائج سب میں آ جائیں گے. اگر یہ چاہیں تو 1 گھنٹے کے اندر صرف NA 148 اٹھا لیں, جیت کا مارجن 400 ووٹوں کا کچھ اس طرح. آپ الیکشن کمیشن کا فارم 49 رکھے اپنے سامنے ایک ایک چیز حل ہو جائے گی. 1 گھنٹہ لگتا ہے ٹوٹل. میں کر دیتا ہوں اگر نہیں ہوتا, لیکن نہیں کریں گے کبھی بھی, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ تحریک انصاف کے اس وقت جو نیشنل اسمبلی ممبران ہیں ان کی سیٹیں چھین کے اب صرف 86 نشستیں رہ گئی ہیں. تحریک انصاف کو حکومت تو چھوڑے, کمزور اپوزیشن کے طور پر بھی رکھنے پر یہ مجبور ہے. ان کی کوشش ہے پوری کسی طرح دبایا جائے, اس پورے نظام میں اس کو جکڑ دیا جائے تاکہ ان کے جو فیصلے ہیں, جیسے افغانستان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے, وہاں سے ڈالر مال بنانے کی امید ہے, کیونکہ جب لڑائی لگتی ہے ڈالر آتے, پھر IMF کی شرائط جو پوری کرنی ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے مہنگائی عوام پہ دبانی ہے, عوام کی توجہ کو ادھر ادھر کرنا ہے, خان کے کیسز ہیں, اور سب سے بڑھ کر امریکی الیکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں گھوم رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا, رمضان کا مہینہ ہے, دعائیں آپ بھی کریں. یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے. ایک تو معیشت ان کو ویسے ہی تباہ برباد کر دے گی, اوپر سے یہ چوری کے مینڈیٹ پہ ہیں, عوام ان کے ساتھ راضی نہیں ہے, اور اب ان کے جو اصلی مالک بدلیں گے جب, تو پھر انشاءاللہ سب کچھ بدلے گا. 20 تاریخ کو ہیرنگ ہے اس کی ڈونلڈ لو کی, اس کے بعد معاملات آپ کے سامنے کلیئر ہونا شروع ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. دوسرے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.